اچھا جی، یہ فرما دیجئے، بلکہ وہ شلین بھی یہ کہہ رہی تھی کہ 41 دفعہ سورہ فاتحہ کا کوئی ذکر اور یہ کوئی وظیفہ اس کا آپ کو یہ آگاہ ہے اس سے؟ جی ہاں، یہ شفا کے لیے کسی بھی بیماری کی. اچھا جی. یہ سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 41 بار سورہ فاتحہ اگر پڑھ کے دم کیا جائے تو کوئی بھی بیماری ہو اس سے شفا ہوتی ہے. لیکن اکثر لوگوں نے اس کو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنے کو کہا ہے. اچھا، یہ بھی ایک ہے کہ اس کی تاثیر زیادہ اگر آپ اس وقت کرتے ہیں. اچھا، اس وقت بھی کریں. اس وقت کریں تو ورنہ سورہ فاتحہ کسی بھی وقت پڑھیں. ٹھیک ہے. اور سچے دل سے پڑھیں، اس کے معنی مطالب، ٹھیک ہے، اس کی فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو یہ کسی بھی وقت پڑھیں تو یہ اثر کرے گی. عمران بھائی، آپ اسی حوالے سے فرما دیجئے، جیسے یہ جو 41 دفعہ کی بات ہے اور پھر تاکید انہوں نے کی کہ فجر میں سنتوں اور فرض کے درمیان میں. اس کے علاوہ ہم نے اساتذہ سے یہ بھی سنا اور خود بھی اس پر عمل کر کے دیکھا کہ کینسر کے مریض اور آئی سی یو میں گئے وہ مریض بھی واپس آئے کہ سورہ فاتحہ کو 11 مرتبہ صبح و شام، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے. اچھا، لیکن گزارش ہے کہ اس میں ناغہ نہ ہو، جیسے دوائی کا ناغہ نہیں کرتے. تو یہ کتنے دن کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یہ 11 دن کر لیں. 11 دن صبح و شام اول آخر 11 دفعہ درود پاک. ٹھیک. میرے ایک دوست، ان کو کینسر ہو گیا. ان کو میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا اساتذہ سے ایسے سنا ہے، آپ یہ کریں، انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے. انہوں نے کیا تو جب دوبارہ رپورٹ کرانے کے لیے گئے تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ رپورٹ کسی اور کی ہے، مریض کوئی اور لے کر آ گئے. لیکن مریض بھی وہی ہے، رپورٹ بھی اسی کی ہے، اللہ نے اس کو شفا. کہتا ہے میری سمجھ سے باہر ہے. میں نے کہا یہ آپ کی سمجھ سے اوپر کی چیزیں ہیں جی، کہ مالک کے کائنات ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے. جیسے ابھی بات ہوئی کہ دن کو رات میں، رات کو دن میں، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. یہ بھی وہی شعر اس کا وقت ہے. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب، آپ کچھ اضافہ فرمانا چاہیں گے؟ جی ایسے ہی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ بہت ساری کتابوں میں اوراد و وظائف کی وہاں ہی نقل ہوا ہے. چنانچہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام تو یہاں تک فرمایا کہ تم کسی مردہ پر اگر میت ہے اس پر پڑھو اور اگر اٹھ کے بیٹھ جائے تو تعجب مت کرنا. یہ ام الکتاب ہے، سب المثانی ہے. ایک روایت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار 7 مرتبہ اپنے گریبان کو چاک کر کے سامنے سے 7 مرتبہ دم کرے اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے اس پہ شفا رکھی ہے، فرمایا کہ اس کی بیماری جاتی رہے گی. فرمایا اگر 7 مرتبہ بھی نہ جائے تو فرمایا 70 مرتبہ پڑھے وَأَنَا الضَّامِنُ لَهُ، میں موسیٰ بن جعفر پھر ضمانت لیتا ہوں کہ اس کو شفا عطا ہوگی. ساری بات اخلاص کی ہے. اگر اخلاص سے یا اللہ بھی نکل جائے، اگر اخلاص سے فقط لو بھی لگ جائے تو اس کی رحمت جوش مارتی ہے، اس لیے کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے آگے. پکارنے کا ڈھنگ آنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں پکارنے کا ڈھنگ آنا چاہیے. مہر پھر یہ بھی بتا دیں کہ پھر اب یہ پڑھنے کا تو پتہ لگ گیا، یہ جو اخلاص ہے یہ کیسے آئے گا؟ ایک حدیث میں ساتھ میں، کیونکہ حضور علیہ السلام اور یہ ابن عربی کی وصایا کے اندر ہے. جی، آپ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین سے، وہ اسرافیل اور پھر میکائیل علیہ السلام سے روایت کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اسرافیل، بعزتی و جلالی و جودی و کرمی، مجھے میری عزت، جلال، میرے جود و سخا اور میرے کرم کی قسم کہ جو سورہ فاتحہ کو یوں پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اچھا جی، اور ایک ہی سانس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھے. اچھا جی، یہ حدیث میں طریقہ بیان ہو رہا ہے اور ابن عربی اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اس کی تمام نیکیوں کو قبول فرما لیا، اس کی تمام غلطیوں سے درگزر فرما دیا، اور میں اس کی زبان کو کبھی جہنم کی آگ سے جلاؤں گا نہیں. اگر اخلاص، دیکھیں وظائف تو بہت سارے احادیث میں بزرگوں سے منقول ہیں، اصل بات یہ ہے کہ زبان میں تاثیر کب پیدا ہو. تو فتوحات میں شیخ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بایزید بستامی کے پاس کوئی شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا اسم اعظم بتا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ برخوردار، تم مجھے اللہ کا کوئی اسم اصغر بتا دو، میں تمہیں اللہ کا اسم اعظم بتا دوں گا. پھر فرمایا کہ اپنے دل اور اپنی نگاہ میں صدق اور وفا پیدا کرو، اللہ کو جس نام سے پکارو گے وہ اسم اعظم ہوگا. اور حضرت غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ اپنے معدے کو حرام لقمے سے محفوظ رکھو، تو اللہ کو جس نام سے پکارو گے وہ اسم اعظم ہوگا. تو اخلاص تو نام ہوتا ہے، میل کچیل سے لوہے کو پاک کرنا
اور اصل یعنی شہد کو ملاوٹ سے دور کرنا، اس کو اخلاص کہتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ اخلاص اس وقت پیدا ہوگا جب نیت درست ہوگی. نیت اس وقت درست ہوگی جب قلب کا تزکیہ ہوگا. اور قلب کا تزکیہ اس وقت ہوگا کہ جب وَيُزَكِّيهِمْ کی نسبت سے ہم جڑ جائیں گے. اور یہی وہ نسبت اور طریقہ کار ہے کہ جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں اخلاص عطا کر دیتے. دیکھیں اب کڑیاں کیسی خوبصورت مل رہی ہیں. جب ہم نے بات شروع کی صاحبزادہ عاصم مہاجر چشتی صاحب کے، انہوں نے کہا یہ جہان اصغر اور یہ جہان اکبر، پھر بھانڈا قرار دے دیا اس کو. اب آپ مجھے خود بتائیں، اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اور یہ بات آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور گھر میں جو لوگ ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر دودھ جو نور کہا گیا اور جس کا ذکر جنت میں اور نہروں کا ذکر ہے، تو اگر وہ برتن صاف نہ ہو اور آپ اس میں وہ دودھ ڈالیں گے تو وہ، ہم پنجابی کا پتہ نہیں لفظ ہے، اردو میں پتہ نہیں پھٹ جانے کو کیا کہتے ہیں، تو وہ پھٹ جاتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے، اور وہ اس میں اس کی وہ تاثیر ہی نہیں رہتی. یعنی وہ جس کو نور کہا گیا تو ہوتا کیا ہے؟ پوچھنے والا پوچھے گا، اماں پوچھیں گی کیا برتن صاف تھا؟ وہ کہا جی نہیں، وہ ذرا بساند آ رہی تھی، لو جی ہو گیا. اتنی سی کہانی ہے اس کومبو کی. اب یہ جو ڈسٹنگ ہے، یہ کوئی ڈسٹنگ کرنے والے بہت اچھے ہوتے ہیں جن کو پوچھا بہت اچھا لگانا آتا ہے. کچھ جیسے اب ہمارے آپ دیکھیں نا، میک اپ جو ہوتا ہے، ہم آتے ہیں ماشاءاللہ تو وہ کچھ پہ میرے جیسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن اگر یہ ظاہر کا میک اپ ہو سکتا ہے تو کچھ میک اپ آرٹسٹ ایسے بھی تو ہوں گے نا جو اندر کا میک اپ کر دیتے ہوں، وہ اندر کی کوئی برشنگ ہو رہی ہو، سٹروک لگ رہا ہو، آنکھ کا وہ ایک ہو، آپ کو نکھارا جا رہا ہو. اب جانے جس کا ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے یا نہیں، تو پھر بات پھر وہی آ جاتی، چھاپ تلک سب چھین لی رہے مجھ سے نینا آئی کے. تو پھر آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے ایسا بتا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں. تو پھر یہی کہیں گے ہم، وہ بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ اٹھ بلیا ستیا تو میلہ ویکھن جا، تجھے کوئی مل جائے بخشیا تو ہی بخشیا جا. تو ایسے آپ کسی سے ٹکرا جاتے ہیں کہ یوں زندگی کی راہ میں ٹکرا گیا کوئی، اور کیا دعائیں لیتے ہوئے چلا جاتا ہے، اور آپ ایسے نہ جھولیاں اٹھا کے دعائی دیتے رہتے ہیں کہ یاری کیسی خیر کی بات کر کے چلا گیا. تو یہ لوگ آپ کے اور میرے ارد گرد ہی ہیں خواتین و حضرات. اور یاد رکھیے، میں اس بات کو پھر دہرا دوں، ہاں ابا جی نے کہا 2 نمبر اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی 1 نمبر ہے. کاپی اصل کی بنتی ہے، 2 نمبر پر وقت ضائع نہ کریں، 1 نمبر کو پرسوٹ کریں. وہ جو رولیکس گھڑی ہے نا، اس کی کچھ 4-5 کاپیاں کراچی میں ملتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کاپی نمبر 1 ہے، کاپی نمبر 2. وہ دیکھنے میں ویسے ہی چمکتی ہے، فرسٹ کلاس، بہترین، دور سے نہیں پتہ لگے گا. وہ جس کو پتہ لگے گا، وزن ذرا رکھیں گے نا آپ. ویسے ہی آپ کو میں، اب گھڑی کا ذکر آیا تو بس بری گھڑی سے اللہ محفوظ ہی رکھے، لیکن بس اور اچھا ہی کہنا چاہیے اور اچھا ہی بولنا چاہیے. میں جی اس سے پہلے آپ لوگوں سے نا ایک جملہ چاہوں گا کہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے آپ جو ناظرین اور سامعین ہیں ان کو کچھ کہنا چاہیں آپ کی طرف سے، تو وہ بھی ایک تبرک کی صورت ہو جائے گی، ایک اجوا کھجور کی طرح. بسم اللہ. نماز میں جب ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کے معنی اور مطالب کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. اور جب یہ کہیں نا کہ الذین انعمت علیہم، تو فوراً ہی انبیاء کا، صدیقین، شہداء، صالحین کا ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالی ہم پر ویسے انعام فرمائے. ٹھیک ہے. اور پھر آمین جب آپ کہیں. میں نماز کے دوران اگر میں چاہوں تو میں اس کو بار بار دہرا سکتا ہوں، اس میں کوئی حرج نماز کے دوران دہرانے کی بجائے سلام پھیر کے دہرائیں، بار بار دہرائیں، سجدے میں بھی دہرائیں. دہرا سکتے ہیں. جی آپ بتائیں، میں سب دہرا سکتا ہوں اگر میں اکیلے پڑھ. شرعی طور پر فرض نماز میں تو واجب کی تکرار نہیں ہوگی. اچھا، نہیں ہوگی. اور اگر اکثر اسے کی تکرار کی تو سجدہ سہو واجب ہو سکتا ہے. اچھا جی، نفلی یہ غلطی میں شمار ہو جاتا ہے. یعنی اہدنا الصراط المستقیم، یہ تو ایک آیت ہے، ایک ہے، لیکن اگر اس کی 3 آیات کو بار بار 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ دہرا لیا تو سجدہ سہو بھی واجب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے التحیات ہے، ٹھیک ہے، تو التحیات پڑھنا واجب ہے. اگر اس کی کوئی تکرار کرے گا تو سجدہ سہو واجب ہو سکتا ہے. عمران بھائی آپ بھی اتفاق کرتے ہیں؟ جی ایسے ہی علامہ صاحب. جی بالکل ایسے. اس میں بس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں ساتھ میں کہ جب صراط الذین انعمت علیہم، تو صراط مستقیم کی 3 صفات ہیں. ٹھیک ہے. عموماً ہم صرف ایک صفت کا ذکر کرتے ہیں. جب تک یہ تینوں صفات معلوم نہیں ہوں گی صراط مستقیم واضح نہیں ہوگا. نمبر 1، یہ ان کا راستہ ہے جو پہلے سے انعام یافتہ بندوں کا طریق بن چکا ہے، ایک نیا راستہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 2، یہ کہ جب آپ
पॉजिटिव साइड को जानते हैं तो नेगेटिव साइड को जानना बहुत ज़रूरी है। सही। गैरिल मग़दूबी अलैहिम, ये उनका रास्ता नहीं है जिन पर गज़ब हो चुका है, और ना ही ये वो लोग हैं जो गुमराह हो चुके हैं। सही। तो जब तक हम ये दोनों साइड्स को नहीं जानेंगे कि इनाम याफ्तागान कौन है और मग़दूबी अलैहिम कौन है और दालीन कौन है, तो जब हमने अल्लाह से बार बार ये दुआ की तो फ़ौरन इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब, ये है वो किताब जिसमें अब तीनों ग्रोहों का जिक्र है। पूरी किताब में इनाम याफ्तागान भी हैं, मग़दूबी अलैहिम भी हैं और दालीन भी हैं। उनको तलाश करें और अपना मौजू भी आपने दे दिया। साहब एक बात आपकी तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही कहूँगा जो डॉक्टर साहिबा ने कहा कि पहले तो पढ़ते हुए इर्तिकाज़ के लिए और इंटेंशन के लिए यही कहा गया है कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि तवज्जो नहीं पाती, तर्जमे की तरफ गौर करें। अलबत्ता ऐसा गौर ना करें कि इमाम क़िरात कर रहा है ये पीछे तर्जमा शुरू कर दें ज़बान, क्योंकि नमाज की कैफियत ये है कि अगर इमाम क़िरात कर रहा है तो सुनना है, खुद पढ़ना है तो तर्जमे पे गौर करें। उसके बाद जो तफक्कुर और तदब्बुर है उसकी तरफ आएँ। कुरान मजीद खुद फरमाता है अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये तदब्बुर की रातें हैं, तफक्कुर की रातें हैं। मैं समझता हूँ कुरान मजीद की अगर एक आयत पे भी हमने गौर और फिक्र कर लिया, खुसूसन से ये सूरह जिस पर आज बात हुई है, तो इंशाअल्लाह हमारी हिदायत। और रोज़ का एक मामूल एक आयत के साथ आप पूरा दिन भी गुजार लें उसी तदब्बुर में, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। इमरान भाई, एक तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि सूरह फातिहा को जैसे हम नमाज में पढ़ते हैं तो नमाज के लिए वुज़ू ज़रूरी है, ठीक है, इसी तरह सूरह फातिहा को और सूरह मुबारक जो भी आगे हमने पढ़नी है कुरान की सूरत, उसको सही पढ़ना भी उसी दर्जे का ज़रूरी है। ठीक है। तो तजवीद अपनी ज़रूर ठीक करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम हम्द व सना उस रब के लिए जो आलमीन का रब है। और अगर इसको पंजाबी स्टाइल में पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आलम जमा है, आलमीन जमा है अलम की। अलम कहते हैं दुख दर्द को, तो दुखों का जो रब है, कहाँ आलमीन का रब है, कहाँ दुख दर्दों का रब है। तो इसलिए गुजारिश है कि ये फ़र्ज़ के दर्जे में है अपनी तजवीद का ठीक करना। ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल इसकी तरफ में तवज्जो